بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عزیز طالبات، رہبر مطالعہ پاکستان کی لیکچر نمبر 9 کا آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طالبات، آج ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی حالات زندگی اور ان کی دینی اور علمی ادبی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ شروع کرتے ہیں ان کے پس منظر سے کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے مختلف ملی خدمات وہ سر انجام دی۔ مغلوں کے دور عروج میں اکبر بادشاہ کے دین الہی سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حضرت مجدد علی ثانی میدان میں اتر آئے۔ آپ کی کوششوں سے ہندوانہ عقائد و رسومات کا خاتمہ ہوا اور بہت سی بدعات بھی دم توڑ گئی۔ اصلاح معاشرہ کے کام کو اورنگزیب عالمگیر نے آگے بڑھایا کر پوری کوشش کی اور مشرکانہ رسم و رواج کو قانوناً ختم بھی کر دیا، لیکن عالمگیر کو ایسے جانشین میسر نہ آئے جو اسلامی معاشرے کو قائم رکھ سکتے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد شہزادوں میں تخت نشینی کے لیے جنگیں شروع ہو گئیں۔ اس سے مسلمانوں کی سیاسی گرفت کمزور ہوتی چلی گئی اور لوگ مذہبی اعتبار سے بھی بے روی کا شکار ہو گئے۔ مغلوں کے زوال نے مسلمانوں کو سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور عدم استحکام سے دوچار کر دیا۔ اسی نازک وقت میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میدان میں اتر آئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا۔ آپ دہلی میں 21 فروری 1703 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم اورنگزیب عالمگیر کے دور کے ایک بہت جگید عالم تھے، جنہوں نے فتادہ عالمگیری کی تدوین میں شرکت کی اور دہلی میں مدرسہ رحیمیہ قائم کیا۔ شاہ ولی اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی۔ جب آپ کی عمر 17 سال کی ہوئی تو والد محترم کا انتقال ہو گیا اور آپ نے مدرسہ رحیمیہ میں مسنت درس سنبھال لی۔ 1730 میں حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں شیخ ابو طاہر بن ابراہیم مدنی سے حدیث کی سند لی۔ 1732 میں وطن واپس آ کر آپ مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی آپ نے شروع کر دیا۔ آپ نے 1762 میں وفات پائی۔ یہ تو تھا ان کے حالات زندگی، ان کا پس منظر۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی ملی خدمات، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ملی خدمات۔ آپ کی ملی خدمات اور ادبی وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے جو خدمت آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا آپ نے فارسی میں ترجمہ کروایا، حجت اللہ البالغہ کی تصنیف آپ نے اشاعت کی، علم حدیث کی اشاعت کی، فقہی مسائل میں میانہ روی اختیار کی، ہندوانہ معاشرت ترک کرنے کی بھی ہدایت کی، ہر طبقے کی اصلاح کا آپ نے پروگرام شروع کر دیا اور غلبہ کفار ختم کرنے کے لیے آپ نے جہاد کی بہت سی راہیں نکال لیں، اسلامی حکومت کا استحکام کر دیا اور اجتہاد کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ نے 2 قومی نظریے کی بھی وضاحت کی اور ایک انقلابی منشور پیش کیا۔ آپ کے پروگرام کو آگے بڑھانے میں آپ کے خاندان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ نے تحریک مجاہدین شروع کی اور آپ نے فرائضی وہ تحریک بھی شروع کر دی۔ سب سے پہلے ان کی جو پہلی خدمت ہے وہ ہے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ۔ آئیے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مغلوں کے دور حکومت میں سرکاری زبان فارسی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن حکیم کا فارسی ترجمہ کیا اور بہت سے علماء کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ کلام اللہ صرف گھروں میں سجانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھ کر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے عوام الناس کے لیے قرآن مجید کی پہلی فارسی تفسیر فتح الرحمن لکھی اور برصغیر میں سے مسلمانوں میں قرآن کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے کا شعور بھی بیدار ہو گیا۔ جب عیسائی مشنری قرآن مجید پر اعتراضات کرتے تو شاہ صاحب کے ترجمے و تفسیر کے بعد عالم مسلمان بھی ان اعتراضات کا جواب دینے کے قابل ہو جاتے۔ آپ کی دوسری ایک اہم خدمت وہ ہے حجت اللہ البالغہ کی تصنیف۔ شاہ ولی اللہ کی ایک اہم کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، جس میں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست پر آپ نے احادیث نبوی کی روشنی میں عقلی وضاحت بھی کی ہے اور ان میں پوشیدہ مصلحتوں پر روشنی بھی ڈالی ہے۔ تیسری اہم خدمت علم حدیث کی اشاعت۔ آپ کے دور میں دینی مدارس میں قرآن و حدیث پڑھانے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہ تھا۔ درس نظامی میں صرف و نحو، منطق اور فقہ کی تعلیم دی جاتی، لیکن قرآن و حدیث نصاب میں شامل نہ تھا۔ آپ نے مدرسہ رحیمیہ میں قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کیا اور آپ امام مالک کے بہت بڑے مداح تھے۔ آپ نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا اور اس کی شرح بھی لکھی۔ فقہی مسائل میں میانہ روی۔ شاہ ولی اللہ نے عوام الناس کو قرآن و حدیث کی طرف متوجہ کر کے فقہی اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کسی ایک مسلک سے اس قدر وابستگی پیدا نہیں کرتے تھے
جس سے فرقہ واریت پیدا ہو۔ آپ نے فقہ و اربع میں پائے جانے والے اختلافات پر ایک رسالہ بھی لکھا۔ عام آدمی کے لیے آپ نے تقلید کو جائز قرار دیا، لیکن علماء کو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے قول کو ترجیح دینا درست قرار دیا۔ ہندوانہ معاشرت ترک کرنے کی ہدایت۔ آپ نے ان تمام رسومات کو ختم کرنے کی ہدایت دی جو ہندوؤں کے اختلاط سے مسلمانوں میں رائج ہو گئی تھی۔ مسلمان بیوہ کے نکاح کو معیوب خیال کرنے لگ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظریے کو آپ نے خلاف سنت قرار دیا۔ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر اسراف اور غیر اسلامی رسومات پر تنقید کرنا آپ نے ہندوؤں کے اس نظریے کو خلاف سنت قرار دیا۔ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر اسراف اور غیر اسلامی رسومات پر تنقید کی۔ غمی اور موت کے موقع پر بھی بے-جا رسومات کی مخالفت کی، اور 3 دن سے زیادہ سوگ، چونکہ ہمارے مذہب میں بھی اس چیز سے منع ہے، آپ نے بھی منع فرما دیا۔ آپ نے مسلم معاشرے میں سادگی پھیلانے، سنت نبوی اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ ہر طبقے کی اصلاح کا پروگرام۔ آپ ہر طبقے کی اصلاح چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے طلباء اور علماء کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کا اتباع کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ عمرہ اور بادشاہوں کو عدل و انصاف قائم کرنے اور فقہ و فساد کی جڑ کاٹنے کے لیے تلواریں بے نیام کرنے کا مشورہ دے دیا۔ امیروں کو یاد دلایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد لذیذ کھانے، عورتوں کی ناز برداریاں اٹھانے، کپڑوں کی زبائش اور مکانوں کی آرائش نہیں ہے، بلکہ تمہارے مالوں میں غریبوں اور یتیموں کا حق ہے۔ تم پہ بخل اور کنجوسی نے غلبہ پا لیا ہے، اور شیطان تم پر مسلط ہو گیا ہے۔ اپنے حال پر غور کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ گویا آپ نے انہیں اصلاحی پروگرام میں معاشرے کے سارے طبقوں کو شامل کر لیا۔ اسلامی حکومت کا استحکام۔ اس سے پہلے ہے غلبہ کفار جو ہے ختم کرنے کے لیے جہاد کی راہ۔ شاہ ولی اللہ نے محسوس کیا کہ بادشاہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ گیا ہے۔ مرہٹے، جاٹ، سکھ اور دوسرے غیر مسلم عناصر کا غلبہ ہو گیا ہے، اور اگر یہ غلبہ اسی طرح باقی رہا تو مسلمان اسلام سے بیگانہ ہو جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ نے ہندو غلبے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کی راہ اپنانے کی ہدایت کی، اور اس کے لیے آپ نے بہت سے عملی اقدامات کیے۔ اسلامی حکومت کو مضبوط کرنا یا اس کا استحکام۔ آپ اسلامی حکومت کا استحکام چاہتے تھے، لیکن مغل بادشاہوں میں ایسا دم خم نہیں تھا کہ وہ اسلامی حکومت کا تحفظ کر سکتے۔ آپ نے مسلمان حکمرانوں اور امراء کو اپنے اندر اتحاد اور جذبہ جہاد پیدا کر کے غیر مسلموں سے مقابلے کی نصیحت فرمائی۔ مرہٹے جنوبی ہند کے بعد شمالی ہند میں غلبہ حاصل کر رہے تھے۔ آپ نے افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھ کر مرہٹوں کی طاقت توڑنے کی دعوت دی، اور روہیلا سردار نجیب الدولہ کو احمد شاہ ابدالی کی مدد پر آمادہ کیا۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست فاش دی، لیکن اس کے باوجود مغلیہ سلطنت نہ سنبھال سکی۔ اگلا ہے اجتہاد کی ضرورت پر زور۔ آپ فتادہ اربع یعنی 4 فقہوں سے استفادہ کر کے قرآن و سنت کے قریب کا حکم تلاش کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، تاکہ تعصب، فرقہ پرستی اور تنگ نظری ختم ہو کر اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے، اور دین اسلام قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنا رہے۔ آپ علماء کے لیے کسی ایک فقہ کا پابند ہو کر رہ جانے کے قائل نہ تھے، بلکہ جس فقہ سے قرآن و سنت کے نزدیک کا حکم ملے اسے اپنانے کا مشورہ دیتے۔ 2 قومی نظریہ۔ شاہ ولی اللہ امت مسلمہ کو ہندو قوم سے الگ سمجھتے اور ملت اسلامیہ کی بقا کے لیے قرآن و سنت کو لازمی قرار دیتے۔ وہ غلبہ کفر کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے جہاد کو ضروری خیال کرتے۔ آپ غلبہ اسلام کے لیے مکمل اسلامی نظام کے نفاذ کے خواہاں تھے۔ شیخ احمد سرہندی کے بعد شاہ ولی اللہ نے 2 قومی نظریے کے فروغ کے لیے کام کیا۔ اسی 2 قومی نظریے سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا، جس نظریے کی بنیاد حضرت مجدد علی ثانی نے رکھی اور حضرت شاہ ولی اللہ نے رکھی۔ اس کی آبیاری بھی کی۔ اسے 1 صدی بعد حضرت قائد اعظم نے پاکستان کی صورت میں عملی شکل میں پیش کیا۔ انقلابی منشور برصغیر میں مسلمانوں کی زبوں حالی پر غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہر باطل نقش کہن کو مٹا کر ایک مکمل اور ہماگیر انقلاب برپا کیا جائے، جو اسلامی معاشرے کو ایک نئے سیاسی، سماجی اور معاشی سانچے میں ڈھال دے۔ اس انقلابی منشور کو عام کرنے کے لیے آپ نے اپنی مارکہ آرا کتاب حجت اللہ البالغہ تصنیف کی۔ آپ کے انقلابی منشور کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ۔ نمبر 2، ذات پات سے پاک معاشرہ۔ نمبر 3، انسان کے بنیادی حقوق کا تحفظ۔ نمبر 4، فرقہ پرستی کی ممانعت۔ نمبر 5، معاشرتی و معاشی مساوات۔ نمبر 6، دولت کی اصل بنیاد محنت۔ نمبر 7، سماج محنت کی صحیح قیمت ادا کرے۔ نمبر 8، مزدور کے اوقات محدود کیے جائیں۔ نمبر 9، دولت گردش میں رہے۔ نمبر 10،
اسلام کو عقلی انداز میں پیش کیا جائے۔ نمبر 11 اور اجتہاد کی راہ اپنائی جائے۔